घड़ी घुमाए और यूं ला करके उनके सामने एक आयत उतार दी, اور وہ آیت یہ رہی جی. تو وہ آیت یہ اس طرح ہے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے سے معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کیا لکھا ہے، سریع گمراہی میں پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مطلب ہے، پہلے تو جب وہ نہیں مان رہی تھی تو ان کے سامنے یہ آیت لا دیا گیا اور ان کو اس طرح سے بولا گیا کہ آپ بالکل بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے میری بات کو، مطلب منع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے. مطلب من تو تھا ہمارے محمد صاحب کو، لیکن وہ اس طرح سے ادھر گھما دیے ہیں کہ یہ کاٹاگو کی نہیں، یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ کا کہنا ہے کہ تمہیں میرا کہنا ماننا ہی پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا قول ہے. سمجھ رہے بات کو. اور پھر یہ آ کر کے کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو بھائی لڑکیوں سے شادی نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اجازت لیا جاتا ہے کہ آپ کو نکاح کرنا ہے. یہ رہی پہلی پوائنٹ. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا آپ لوگ، تاکہ اگر کوئی مومن آئے تو ان سے تھوڑا یہ کوشچن کیا جائے کہ کیا آپ کے ہاں لڑکیوں سے اجازت لینے کے لیے کیا کیا ضرورت پڑ جاتا ہے. اگر زبردست مطلب من نہیں ہے تو پھر ایک آیت اتار کے ان کے سامنے رکھ دو، مطلب انسان کو بے بس کرنے کے لیے، ہے نا جی. اور پھر دوسرا ہے کہ جب ان کا من میں وہ چل رہا تھا، جو کبھی ان کی پہلے تو وہ بہن تھی، بہن سے ان کو بنا دیا گیا بہو، اب بہو بنا دیا گیا، اور بہو شاید ان کے من میں یہ چیز پہلے سے ہی چل رہا تھا، اور وہ چیز ہمارے جو اللہ ہیں وہ ہمارے نبی کے روپ میں اللہ بیان کر رہے اور اللہ کے روپ میں نبی بیان کر رہے اس بات کو. ٹھیک ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے، کیا فرما رہے ہیں. تو دوسری آیت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. جی. تو یہاں لکھا ہوا ہے، پہلا والا ہی رہنے دیجیے بھائی. جی. اے نبی، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. ٹھیک ہے. مطلب اس کا ہے کہ اس پل کو یاد کرو جس ٹائم تم نے احسان کیا تھا، یعنی کہ وہ اناتھ تھے تو ان کو آپ نے گود لیا تھا. ٹھیک ہے. اس سمجھ رہے بات کو. اس ٹائم مطلب احسان کیا تھا، اس چیز کو مطلب اظہار کرنا، ظاہر کرنا چاہ رہے کہ جب ان کو آپ گود لیے تھے. ٹھیک ہے. احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو. ٹھیک ہے. اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس طرح سے وہ پہلے مطلب ان کا ایک شاید بات ہوگی وہ جو پہلے رکھے تھے. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے. اچھا سمجھ آ رہی میری بات. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جب وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ان کے پاس گئے تھے، اور وہ شاید اس ٹائم ان سے بول رہے تھے کہ تم مطلب اپنی بیویوں کو مت چھوڑو. تو مطلب ان کے من میں یہ چیز تھا، پہلے سے ہی ان کے من میں یہ چیز تھا، کیونکہ بھائی سب کچھ جاننے والا تو ہمارے اللہ ہے نا. جو دلوں کا حال جاننے والے ہمارے اللہ ہے، تو اللہ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ نبی کے دل میں کیا چل رہا تھا. تو یہاں پہ کہہ رہے اللہ پاک کہ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. جسے آپ چھپا رہے تھے اسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. بھلا اللہ کو کیا پڑی تھی یہ سب کھولنے کی؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ سب کھولنے کی؟ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے من میں کیا چل رہا ہے. ارے چل رہا تھا تو کچھ اچھا چلا دیتے، مطلب شادی کو لے کر ہی کیوں چلانا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے کہہ رہے کہ آپ ایک سیکنڈ. ہیلو. جی جی جی. تو ہاں یہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے. تو اس طرح سے مطلب وہ جان بوجھ کر کے ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں چل رہی، اسی لیے وہ چھپانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور مطلب اللہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے محمد صاحب جو تھے ان کے دل میں کسک تھی، طلب تھی، لیکن وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے. چاہتے تھے تم اللہ کھولنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے لکھا ہے
तुम लोगों से डर रहे थे, ठीक है। अब जा करके ये कहते हैं, कुछ मोमिन आएंगे और कहेंगे कि अगर ऐसी बात थी तो वहां पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनको कोई उस टाइम के हिसाब से वो गलत नहीं था, कोई उनके विरुद्ध खड़ा हुआ मतलब खड़ा नहीं थे, कोई उन पे एतराज नहीं जता रहे थे, किसी को बुरा नहीं लग रहा था कि उन्होंने जो कुछ भी किए हैं वो सही किए, मतलब ऐसा करके आके बोलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि तुम लोगों से डर रहे थे, ठीक है, तुम लोगों से डर रहे थे, क्योंकि यार कोई भी डरेगा। अब बताइए, ये कि अपनी बहू है, कोई बहू से शादी कैसे, निकाह कैसे कर सकता है? तो ये तो डरने वाली बात है, समाज में जग हसाई वाली बात तो है। तो शायद उनके अंदर थोड़ी गैरत जागी होगी तो वो डर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ख्याल ही लाना तो मतलब बेकार है। लेकिन कह रहे कि डर रहे थे, तो हो सकता है डर डर रहे होंगे। तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम इससे डरो, ठीक है। मतलब कि अल्लाह से डरना चाहिए, ना कि तुम्हें लोगों से डरना चाहिए। डरने का मतलब है कि अगर कहते हैं ना कि अगर दुनिया में किसी से डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरो, बाकी किसी से मत डरो। तो ये अल्लाह कह रहे हैं कि डरने का हकदार ज्यादा हम है, मतलब हमसे डरो तुम, बाकी किसी से मत डरो, लोगों से मत डरो, ठीक है। फिर तुम फिर जब जैद रजी अल्लाह इससे अपनी हाजत पूरी कर चुका, याद रखिएगा प्लीज, फिर जब जैद रजी अल्लाह अन्हा इससे अपनी हाजत पूरी कर चुका, यानी उनके साथ हम बिस्तरी बोल सकते हैं, सेक्स, अपने मन का ख्वाहिश वो पूरी कर चुके जैनब रजी अल्लाह से, तब तो तुमने इस मुताल्लिक खातून को, ठीक है, मतलब क्या लिखा है, मुताल्लिका खातून का तुमसे निकाह कर दिया, ठीक है। फिर उन खातून को जब वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लिया, जैद जो थे इनका बेटा, वो अपने मन का पूरा कर चुके उनके साथ, जैनब के साथ, फिर अब आपसे निकाह कर दिया गया, ठीक है, ताकि मोमिना पर अपने मुंह बोले बेटे, एकदम साफ लिखा हुआ है, ठीक है, मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटे की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे, जबकि वह इनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हो, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। बोलो ओम अकबर। क्या बोलते हैं अमित भाई? अब हम चाहते हैं कि हमारे मोमिन आए और आकर इस पे थोड़ी सी बात कर लें कि अब क्या कहेंगे। इतनी शर्मनाक, इतनी बेहयाई, कौन से मजहब, कौन से धर्म, कौन से कल्चर, क्या बोलते हैं, कहाँ पे ये चीजें हैं, ये चीजें कहाँ पे? साजिद भाई प्लीज आप भी ज्वाइन कर ले अगर टाइम है तो। और ये चीजें कितनी हया की बात है कि एक ससुर जो है अपनी बहू से निकाह कर रहा है, जिसको हम कल को ससुर बोल रहे थे, है ना, वो हमारे आज हस्बैंड है, और उससे भी पहले वो पति है, पति से ससुर बना, ससुर से फिर पति बना। यार ये क्या है? मतलब कितनी हया, मतलब बेहयाई है इनके रिश्तों में, कि पहले तो वो भाई था, भाई से ससुर बना, ससुर से फिर हस्बैंड बन गया। तो प्लीज आप अपने ये खिचड़ी वाला रिश्ता जरा के हमें भी समझा दें।